محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رام مندر کی تعمیر سے متعلق بہت سارے بیانات آ رہے ہیں۔ ہمارے جو مسلم جماعتوں کے رہنما ہیں ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں، عام قارئین اور سامعین کے بھی بیانات آ رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ تشدد سے بھرے بیانات بھی آ رہے ہیں جس سے مسلمان جو ہے آزردہ ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں دین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی رائے رکھنا میں دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور اس سلسلے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے رام مندر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بن رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے آگے سوالیہ نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ اس میں سے یہ چند عقائد ہیں جو حسب ذیل ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی ذرہ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ان سارے عقائد کو سامنے رکھنے سے یہ عقیدہ بنتا ہے کہ شری رام جی کا مندر جو ایودھیا میں بن رہا ہے، جس کی افتتاح کل 22 تاریخ کو ہونی ہے، اس ذاتی باری تعالیٰ و سبحانہ کی مشیت اور منشا سے بن رہا ہے، ورنہ وہ ذات باری تعالیٰ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایک جھٹکے میں پوری دنیا کو فنا کر سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ مشیت اور رضا میں کیا فرق ہے، مشیت الہی اور رضا میں کیا فرق ہے۔ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایمان و کفر، شرک و بدعت، حلال و حرام، اصلاح و فساد، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو دنیا میں ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے سکے کہ تھوڑی سی آزادی ملنے کے بعد انسان نے اپنے اختیارات کا عقل سلیم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں استعمال کیا، یا پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان کو اپنا رب بنا لیا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کا یہ امتحان لینا چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معمولی اختیارات دیے ہیں، معمولی طاقت دی ہے، معمولی پاور دیا ہے۔ اسی طرح سے رضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات صرف اپنی حکمرانی اور اپنی توحید و الوہیت چاہتا ہے، وہ کسی صورت بھی اپنی ذات میں شرک نہیں چاہتا، ملاوٹ نہیں چاہتا، اور وہ صرف اسی سے خوش ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق صرف اسی کی عبادت کرے۔ آئیے اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ کوئی والد، کوئی گارجن، کوئی باپ اپنے بچے کی تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیجتے ہیں تاکہ بچہ اچھے سے من لگا کر پڑھ سکے۔ یہ والد صاحب کی مرضی اور رضا ہے، مگر بچہ اس پیسے کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، اسی پیسے سے سنیما بھی دیکھتا ہے اور اسی پیسے سے سگریٹ، تمباکو وغیرہ بھی کھاتا ہے۔ اس کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے
کوئی بھی گارجن اس کا پیسہ بند نہیں کرتا، روکتا نہیں، بلکہ اسے جاری رکھتا ہے اور سمجھاتا بھی رہتا ہے، فون سے، میسج سے اور کسی کو بھیج کر کہ میرے بیٹے، میرے لاڈلے، میرے دلارے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم یہ کرو، تمہارا مقصد یہ ہے، اس مقصد کے لیے میں پیسہ بھیج رہا ہوں اور اپنی گاڑی کمائی تم پر خرچ کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ گارجن کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور اس کی اجازت یعنی مشیت شامل ہوتی ہے، لیکن سنیما دیکھنے میں، بچے کے سگریٹ پینے میں، تمباکو کھانے میں کسی بھی گارجن کی رضا شامل نہیں ہوتی ہے، خوشنودی شامل نہیں ہوتی ہے، ان اعمال سے ان کے گارجن خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ رضا اور مشیت میں فرق ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں جس سے اللہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ مشیت تو شامل ہے، اجازت شامل ہے، لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو یہ مشیت اور رضا میں ایک فرق ہے جسے ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے ہم ذرا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں جھانکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ ان اول بیتن کہا گیا قرآن مجید کے اندر، پہلا گھر جو اس دنیا میں ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد جو تعمیر ثانی ہوئی ہے تاریخی اعتبار سے، وہ جو ہم لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہے، سیرت رسول کے ذریعے سے معلوم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑا تھا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں چھوڑا تھا، اور وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ہزار سال تک خانہ کعبہ کو زمین کے نیچے کیوں رکھا؟ یعنی دنیا کی نگاہوں سے یہ اوجھل کیسے ہو گیا، اور اس کو آباد کرنے والے کہاں چلے گئے؟ جب ان کو معلوم تھا کہ یہ پہلا گھر ہے، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، یہ متبرک مقام ہے، تو آخر اسے چھوڑ کر کے لوگ چلے کیسے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی آسمانی عذاب نے مکہ والوں کو الٹ دیا ہوگا، یا اس کی آبادی مٹا دی ہوگی، یا پھر پانی ختم ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں سے چلے گئے ہوں گے، اور بھی اس کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ بت پرستی کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ ود، سواع، یعوق، یغوث یہ سب اچھے انسان تھے، اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے، بعد میں انہی کی مورتیاں تراشی گئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نئی مورتی کی پوجا جو ہے کہاں سے آ گئی؟ لوگوں نے مورتی بھی بنایا اور اس کی پوجا بھی شروع کر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان نے اس کی ایجاد کروائی، لوگوں کو بہکایا اور گمراہ کیا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اب تیسری مثال لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام محض 40 دنوں کے لیے طور پر گئے اپنے رب سے ملاقات کے لیے، بات کے لیے، اور اسی درمیان سامری نے بت بنا ڈالا اور پوجا شروع کروا دی اور خود اس کا مجاور بن بیٹھا۔ فرعون نے اللہ تعالیٰ کو جان سے مارنے کے لیے بلند و بالا ٹاور بنوایا، پھر تیر بھی چلایا۔ فرعون وقت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا چاہا، خود چراغ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بجھانے کے لیے مشرکوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل اور مخفی تھا؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہجرت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دشمنوں کی نگاہوں کو کس نے اندھا کیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے تھے تو کافروں کی نگاہوں پر پٹی کس نے ڈال دی؟ جنگ بدر میں فرشتوں کی فوج اتارنے والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنے والا کون تھا؟ ندی کو پھاڑ کر راستہ دینے والا اور فرعون کا لشکر ڈبونے والا کون تھا؟ ظاہر ہے کہ سب کا جواب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی جواب میں یہ عقیدہ بھی پوشیدہ ہے کہ ان سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ خاموش تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحلہ مکمل ہونے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت سے یہ سارے مراحل مکمل ہوئے، ورنہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو
اولین مرحلے میں ہی مواقع کی شروعات ہی میں اسے روک سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر تھا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ حادثات و واقعات رام مندر کی تعمیر سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ یعنی اس سے پہلے کی تاریخ اگر اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو جو واقعات اس سے پہلے ہوئے ہیں، جو حادثات گزرے ہیں اہل ایمان کے اوپر میں، یہ بڑے واقعات ہیں یا چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں؟ لہٰذا اب ہمیں بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ وقت پہ ہی اپنے نام لیواؤں کو فتح کیوں نہیں دے دیا اور ظالموں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں شیطان کا جو معرکہ ہے وہ رحمان کے بندے سے ہے، اور یہ اس کا ایک سین ہے، اس کا ایک منظر ہے جو ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے، جس میں ہیرو کا کردار جو ہے ایمان والوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو معرکہ ہے، یہ معرکہ بندہ رحمان ورسز بندہ شیطان ہے۔ وہ رحمان چاہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کمزور ہو، اس کی طاقت کمزور ہو، اس کو نکما ثابت کیا جائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کی بالادستی ہو، اس کی حکمرانی ہو، اس کے پجاری بڑھیں۔ یہ امتحان اور آزمائش جو ہے، جو دنیا کے اندر اہل ایمان کے ساتھ میں ہو رہی ہے نا، یہ دراصل جو ہے ایک امتحان کا پرچہ ہے، جو کبھی مشکل ہوتا ہے، کبھی آسان ہوتا ہے، اور کبھی کچھ لکھے بھی آدمی جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب چیٹنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور فساد جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان ہی کو کینسل کر دیتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہیں سونامی آتا ہے تو کہیں زلزلہ آتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے آسمانی جو ہے وہ بلائیں آتی ہیں۔ جو لوگ کفر اور شرک میں، یہاں یہ بات جو ہے بالکل واضح رہنی چاہیے مسلمانوں کے سامنے میں، کہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، کفار ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ رحمان کے ہی بندے ہیں۔ بندے اسے تسلیم کریں نہ کریں، لیکن اصلاً وہ رحمان کے ہی بندے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے پر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صاف الفاظ میں مومنوں کے خطاب کیا ہے کہ اگر تم سے خطا نہیں ہوگی تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائیں گے جن سے خطا ہوگی، اور وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، اور میں اس کو معاف کروں گا، اور میں اس سے خوش ہو جاؤں گا، راضی ہو جائیں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہزاروں ہزار بستیوں کو الٹ دیا ہے، پوری قوم کی تاریخ جو ہے وہ مٹا دی ہے۔ تو جو لوگ بھی دنیا کے اندر فتنہ و فساد میں مبتلا ہے، چاہے وہ جس مذہب، جس دھرم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ کہ آپ دنیا میں نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اولاد جب باغی ہو جاتی ہے تو وہ بغاوت کے جس معیار پر چلی جائے، اس کا رشتہ جو ہے باپ سے جڑا رہتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں جڑا رہتا ہے، چاہے آپ باغی اولاد ہی کیوں نہ کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا رشتہ باپ سے جڑا رہتا ہے۔ تو بندہ چاہے جتنی بڑی بغاوت پہ آمادہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی بندہ بنا رہتا ہے، اور اس میں اصلاح کرنے کی جو ذمہ داری ہے، ان کو راستے پہ لانے کی جو ذمہ داری ہے، ان کو اللہ کے راستے پہ ڈالنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اہل ایمان کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو قرآن مجید میں جگہ جگہ خطاب کیا ہے کہ اٹھیے دعوت کے لیے، جو لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ پہ لائیے، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اپنے معبود کو نہیں پہچانتے، انہیں پہچان کروائیے، تعارف کروائیے، اور اسی کام کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو سونپ دی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو تعمیراتی کام ہو رہے ہیں یا افتتاح ہو رہی ہے مندر کی، اس میں کسی صورت بھی مسلمانوں کو اتاولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اس ملک میں جو عدلیہ ہے، عدلیہ کو مانتے ہیں، اور عدلیہ کو مانتے ہیں تو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ عدلیہ کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو اسے بھی مانا جائے، عدلیہ سے کوئی اختلاف ہے تو
عدلیہ کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا جائے، جو جمہوری طریقہ ہے اس طریقے کو اپنایا جائے، جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے کو اپنایا جائے، اور کہیں بھی جمہوری اور اسلامی طریقے میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ امن و امان کو بھنگ کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ اگر آپ کی دل آزاری کرتے ہیں تو آپ دل آزاری کریں، لوگ اگر فساد پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ بھی فساد میں شامل ہو جائیں۔ کہیں بھی کسی مسلمان کے لیے یہ قدم اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے تاریخی جو ہے وہ حوالے دیے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تو آپ نے چھپ چھپا کر کے ہجرت کی، لیکن آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑی، لوگوں میں اصلاح کا کام نہیں چھوڑا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام نہیں چھوڑا، اور جو اس راستے میں جو مسائل اور مصائب آئے اس کا سامنا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ایک وقت آیا کہ جن لوگوں نے آپ کو نکالا تھا، بھگایا تھا، آپ کے لیے زمین تنگ کی تھی، آپ کو شیب ابی طالب میں ڈالا تھا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، انہی لوگوں نے آپ کے سامنے میں خانہ کعبہ کی چابی لا کے رکھ دیا اور آپ کو جو ہے اپنے سر پہ بٹھا لیا۔ یہی نبوی طریقہ ہے، یہی اسلامی طریقہ ہے، اور یہی کتاب ہے اور یہی سنت کی تعلیمات ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سارے انبیاء کرام کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سارے انبیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں جو ہے جذباتی بنا دیا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم جذبات میں آ جائیں اور قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، دل آزاری، امن و چین کو بھنگ کرنا، یہ سب راہ ہم جو ہے اپنا لیں۔ یہ شیطان چاہتا ہے، اور جو شیطان کے کارندے ہیں وہ چاہتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، شیطان کو تماشے رسید کیے جائیں، اس پہ لاحول پڑھا جائے، اور اس نے جو راستے انسانوں کو دکھائے ہیں ثابت کیا جائے کہ اس راستے پر چل کر کے نہ دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کتاب و سنت کے جو فہم کے دروازے ہیں وہ کھول دے، صحیح رہنمائی ہمیں کتاب و سنت سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مولوی ملا عالم فاضل کی جو بہکاوے میں آنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کتاب و سنت کی واضح تعلیمات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، اور اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں ان کی پوری زندگی ہے۔ کوئی بھی قدم ہم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ قرآن مجید کو دیکھ لیں، ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، ایک دفعہ صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ لیں، اور وہاں جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس رہنمائی کے مطابق جو ہے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی کی پوری زندگی کو اگر ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے تو وہ جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ تو ہم دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ہم وہ کام کریں جس سے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔